اسلامی تاریخ میں کچھ موڑ ایسے آتے ہیں جو سب کچھ بدل دیتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی نازک موڑ کی بات کرنے والے ہیں، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا واقعہ تھا جس کے اثرات بہت گہرے اور بہت دور تک گئے۔ تو سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آخر ایک شہادت نے پوری تاریخ کا دھارا کیسے موڑ دیا؟ اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے چلیں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا حالات تھے اور پھر ان کے نتائج کیا نکلے۔ اچھا، تو کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ اسلام کے تیسرے خلیفہ تھے اور ان کا دور خلافت خاص طور پر شروع کا حصہ اسلامی ریاست کے لیے زبردست ترقی اور خوشحالی کا دور تھا۔ دیکھیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی ریاست نے واقعی ایک سنہری دور دیکھا۔ سلطنت کی سرحدیں دور دور تک پھیل رہی تھیں۔ معاشی خوشحالی کا تو یہ عالم تھا کہ ہر طرف فراوانی تھی، اور ان کا جو سب سے بڑا کارنامہ مانا جاتا ہے وہ تھا قرآن مجید کو ایک کتابی شکل میں جمع کرنا۔ خلفائے راشدین میں سب سے لمبا دور حکومت بھی انہی کا تھا۔ لیکن یہی وہ کامیابیاں ہیں جن کے پس منظر میں ہمیں ان اختلافات کو بھی سمجھنا ہوگا جو بعد میں پیدا ہوئے۔ لیکن جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، ان تمام کامیابیوں کے ساتھ ساتھ خلافت کے آخری سالوں میں کچھ بے چینی بھی بڑھنے لگی۔ کچھ سنجیدہ شکایات، کچھ سیاسی اختلافات سامنے آنے لگے، اور یہی وہ چنگاری تھی جو آگے چل کر ایک بڑے بحران کی وجہ بنی۔ اچھا، تو یہ اختلافات تھے کیا؟ بنیادی طور پر دو بڑے الزامات تھے۔ ایک تو یہ کہ گورنر لگاتے وقت رشتہ داروں کو نوازا جا رہا ہے، دوسری طرف سے جواب آتا تھا کہ نہیں بھائی، تقرریاں تو قابلیت کی بنیاد پر ہی ہو رہی ہیں۔ دوسرا بڑا الزام تھا سرکاری خزانے یعنی بیت المال کے غلط استعمال کا۔ اس پر انتظامیہ کا کہنا تھا کہ پیسہ تو عوام کی بھلائی پر ہی لگ رہا ہے۔ تو بس یہی وہ دو مین پوائنٹس تھے جن کی وجہ سے خلیفہ اور ان کے مخالفین کے بیچ فاصلہ بڑھتا چلا گیا۔ اور یہ معاملہ صرف مدینے تک ہی نہیں رہا، بہت جلد دور دراز کے صوبے جیسے مصر اور کوفہ، وہاں سے بھی آوازیں اٹھنے لگیں، اور یہ صرف شکایات نہیں رہیں بلکہ ایک باقاعدہ منظم مخالفت کی شکل اختیار کر گئیں۔ یہ لوگ اکٹھے ہوئے اور پھر انہوں نے اپنے مطالبات لے کر سیدھا دارالحکومت مدینہ کی طرف مارچ کر دی۔ یہاں سے کہانی ایک بہت ہی ڈرامیٹک موڑ لیتی ہے۔ جیسے ہی یہ لوگ مدینہ پہنچے، حالات ایک دم سے بگڑ گئے۔ بات چیت کی جگہ تنازع نے لے لی اور آخرکار خلیفے کے گھر کا ہی محاصرہ کر لیا گیا۔ اور یہ محاصرہ کوئی ایک دو دن کا نہیں تھا، یہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید سخت ہوتا گیا۔ سوچیں، پہلے دن باغیوں نے گھر کو گھیرا، 10ویں دن تک تو حالت یہ ہو گئی کہ پانی اور کھانا بھی بند کر دیا گیا۔ 40 دن گزر گئے، مذاکرات کی ہر کوشش بیکار گئی اور ٹینشن بس پڑتی ہی چلی گئی، یہاں تک کہ انتہا کو پہنچ گئی۔ ایسے شدید دباؤ میں آپ سوچیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا اپنا کردار کتنا اہم تھا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے حامیوں کو صاف منع کر دیا تھا، کہا کہ میری وجہ سے کسی بھی مسلمان کا خون نہیں بہنا چاہیے۔ اس سے ان کے اصولوں کا پتہ چلتا ہے، اور یہ بھی کہ انہیں امت کے اتحاد کی کتنی فکر تھی۔ اور پھر وہ لمحہ آ ہی گیا جس نے تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دینا تھا۔ یہ محاصرہ اپنے دردناک انجام تک پہنچ گیا۔ محاصرے کے آخری دن باغی کسی طرح گھر کے اندر داخل ہو گئے اور انہوں نے خلیفہ کو اس وقت شہید کیا جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ اسلامی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا تھا کہ ایک خلیفہ کو اس طرح شہید کیا گیا ہو۔ 82 سال، سوچیں ذرا، شہادت کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عمر 82 سال تھی۔ یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ ایک بزرگ خلیفہ کی زندگی کے المناک خاتمے کی کہانی ہے جو اس پورے واقعے کو اور بھی زیادہ افسوسناک بنا دیتی ہے۔ تو اب آتے ہیں اصل بات پر کہ اس ایک واقعے کے اثرات کیا ہوئے۔ یہ صرف ایک شخص کی شہادت نہیں تھی، یہ دراصل ایک نئے اور بہت مشکل دور کا آغاز تھا جس میں امت کو بہت بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ دیکھیں، شہادت کے فوراً بعد واقعات کی ایک زنجیر سی شروع ہو گئی جس نے سب کچھ ہلا کر رکھ دیا۔ مدینہ میں ایک دم سے پاور ویکیوم یعنی ایک سیاسی خلا پیدا ہو گیا۔ ہر طرف سے انصاف اور قصاص کی آوازیں اٹھنے لگیں، اور پھر جانشین کون بنے گا اس سوال پر امت بری طرح تقسیم ہو گئی، اور یہی تقسیم آگے چل کر پہلے فتنے کی وجہ بنی، مطلب مسلمانوں کی تاریخ کی پہلی خانہ جنگی۔ اس کو یوں سمجھیں، شہادت سے پہلے ایک متحد اسلامی خلافت تھی، اور شہادت کے بعد امت اپنے پہلے سب سے بڑے اندرونی بحران کا شکار ہو گئی۔ یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جس نے مسلم معاشرے کی بنیادوں تک کو ہلا دیا تھا۔ تو آخر میں ہم اس سوال پر آ کر رکتے ہیں کہ یہ واقعہ ہمیں اتحاد کا سبق دیتا ہے یا تقسیم سے خبردار کرتا ہے؟ شاید اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دونوں ہی ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ جب اختلافات کو سمجھداری سے حل نہ کیا جائے تو اس کے نتائج صدیوں تک بھگتنے پڑتے ہیں،
اور یہی وہ سبق ہے جو تاریخ ہمیں بار بار سکھانے کی کوشش کرتی ہے۔